صبر کرنے والوں کا یہاں پہ زیادہ بات ہے. صبر اور توکل دو بہترین کوالٹی ہے جو دنیا اور آخرت میں اجر کے لیے ہے, وہ صبر اور توکل, اور یہ مومن کا خاصہ ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, تو ہم نے جتنے بھی بھیجے آپ سے پہلے سارے رجال تھے, سارے مرد تھے, سارے آدمی تھے, ان کے لیے نوحی ہوتی تھی, یعنی کہ وحی کی جاتی تھی ان کے لیے. اگر ایسی بات ہے, اگر آپ یعنی کہ سمجھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھے اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو یہ خاص کانٹیکسٹ میں اتری ہے اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, بٹ جنرلی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے ضرور پوچھ لے انسان, یعنی جو علم والے ہیں ان سے پوچھے کوئی بات, یعنی کہ خود سے کوئی بات نہ کرے, اہل ذکر سے بات کریں اور سمجھ میں آئے ریفرنس سے. اس کے بعد البینات زبر, اور بہت روشن نشانیاں لے کر آئے تھے, وہ زبر بھی تھے, اور اللہ تعالیٰ کے ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ ذکر بھی تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے. ما ننزل علیہم لعلہم یتفکرون, جو ان کی طرف لوگوں کو کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ قرآن, یہ کتاب, یہ سارا کس لیے ہے؟ صرف اٹرنگ فرام ٹنگ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا کر کے پڑھ کے جلدی اور کوئی مر گیا تو نکال کے پڑھ لیا اینڈ دیٹس اٹ. نو, اس کو سمجھنا بھی ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے. اس غور و فکر میں آپ کا وہ طریقہ پڑھنے کا بھی آ جاتا ہے, وہ بھی عبادت ہے کہ وہ طریقہ آپ غور و فکر کر کے سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. دس از آلسو کہنا چاہیے عبادت. اور پھر آن ٹاپ آپ اس کو آیات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ کو جاننا ہے, اللہ کی معرفت لینا ہے. افامن الذین مکروا, اب ان کی تین طرح سے وہ پیس میں آ گئے, اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا وہ بے خوف ہو گئے, کیا وہ پیس میں آ گئے ہیں جنہوں نے چالیں چلی ہیں بری, کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھسا دے گا زمین میں, یا ان کے پاس عذاب لے کر آئے گا جو ان کو شعور ہی نہیں ہوگا. جو چالیں چل رہے ہیں مکہ والے, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا بے خوف ہو گئے, یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے اللہ تعالیٰ, یعنی چلتے پھرتے ایسا ہو کہ گر گئے, مر گئے, کچھ ٹکرا گئے, کچھ ہو گیا, اور وہ عاجز کرنے والے نہیں, یا ان کو پکڑ لے ان کے خوف کی حالت میں, یعنی ان کے اندر خوف ہے کیا پکڑ آئے گی اب تو, یعنی کوئی چیز گر رہا ہے, کوئی چیز ایسی دیکھ لی عذاب, اور اس خوف کی حالت میں ان کو پکڑ لے, یعنی خوف کی حالت میں مر جائیں یا خوف دیکھتے ہوئے مر جائیں, اس طرح کی حالت میں. تو انسان کے اوپر خوف بھی ایک عذاب کی صورت سے آتا ہے کہ انسان کے اندر وہ خوف حاوی ہو جائے. جیسے پچھلے دنوں اس کا کووڈ کا خوف, اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ انسان جو ہے وہ کوئی بات سوچے سمجھنے سے میں نے دیکھا کہ قابل نہیں رہے, کسی طرح سے کسی بات کے قابل نہیں رہتے, اتنا خوف طاری ہو گیا. اتنا خوف بھی طاری نہیں ہونا چاہیے, پروٹیکشن اپنی جگہ ہے. فإن ربكم لرؤوف الرحیم, اور رب تمہارا شفقت کرنے والا مہربان ہے جو ابھی تک نہیں پکڑا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو اللہ نے پیدا کیا کوئی چیز, گرتے ہیں اس کے سائے دائیں سے بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے, اور وہ عاجز کرنے والے, یعنی وہ عاجزی کرنے والے. سجدہ عاجزی کی نشانی ہے, وہ سجدہ کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے. آپ کو یعنی آپ دیکھیں سامنے سائے آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے لیے ایسے سجدے میں چلے گئے. سارے سائے یوں گرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے تو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, آسمان اور زمین میں کوئی جاندار, سارے فرشتے, اور وہ تکبر نہیں کر رہے فرشتے. اور فرشتے کیا کرتے ہیں, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اس کے اوپر ہے, اور وہ کر جاتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اور کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, نہ تم بناؤ تو ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے, ایک الہ کی طرف بلانا, کچھ اللہ کے ڈیمانڈز نہیں ہے. ونس آف اللہ انما هو الہ واحد, ایک الہ ہے, بس تم مجھے سے ڈرو, اسی کے لیے اس سے ڈرو جس کے لیے آسمان اور زمین ہے, اور اسی کے لیے دین ہے, دائمی دین. یہ دین دائمی, یہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے, آج تک وہی دین ہے. تو کیا تم اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت, جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے, سب اللہ کی طرف سے ہے. جب تم کو کوئی بری بات چھوتی ہے تو تم اس وقت گڑگڑانے لگ جاتے ہو, اور جب تم سے دور کر دی جاتی ہے تو ایک گروہ تو فوراً شرک کرنے لگ جاتا ہے, تاکہ وہ انکار کرے, جو ناشکری کرے, انکار کرے جو عطا کیا ہے اللہ نے ان کو, یعنی آتیناہم, ہم نے عطا کیا ان کو. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے, اگر وہ ناشکری کرے, اٹھا لو فائدہ, تمہیں دیا جا رہا ہے, نعمت ہے اور دیا جائے گا. فتمتعوا, اٹھاؤ فائدہ, من قریب تم جان لو گے. یعنی آج جو نعمت ہے, اگر ہم شکر نہیں ادا کر رہے ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدر, ہی قدر نہیں کیا جیسے کہ حق ہے اللہ کا, نہیں کیا ہے,
اللہ ताला ने छोड़ा हुआ है एक खास वक्त तक, انکریج جان لیں گے. اور انہوں نے بنا لیا اس کے لیے جو نہیں کچھ، یعنی کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ الہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک نصیبہ بنا دیا ہے. مما رزقناہم، اللہ تعالیٰ کے اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو نکال کے کسی اور کے حصے میں ڈال رہے ہیں، بجائے کہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یعنی کہ کسی اور کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، کسی اور کے نام کا جو ہے وہ آستانے ہیں، ان کے مزار ہیں، ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، بتوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے نام رکھ لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہ ضرور و ضرور ہم ان سے پوچھیں گے جو یہ گڑتے تھے اور وہ بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. پاک ہے وہ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی وہ خواہش رکھیں. جب ان کو اس خواہش کا بتایا جاتا ہے، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی ایک کو انسا کی، لڑکی کی، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی ان کی خاص خرابی یہ بات نہیں کہ اللہ یعنی بیٹیوں کو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، بلکہ ان لوگوں نے بیٹیوں کو برا اپنے لیے سمجھا ہوا تھا، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور غم سے وہ کسیم، غم زدہ ہو جاتا ہے ان کو جو بیٹیوں کا وہ دیا جاتا ہے. پھر وہ چھپتا رہتا ہے لوگوں سے کہ کیا کیا جائے. وہ جو خوشخبری دیا گیا ہے، یا تو یمسکو الہون، یا تو اس کو اٹھائے رہے ذلت سے، یا پھر اس کو زمین میں دبا دے. یہی کرتے تھے مکہ والے، زمین میں دبا دیتے تھے. کتنا برے یہ فیصلے کرتے ہیں، یعنی جس کے لیے وہ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھانا بھی وہ ان کو اللہ کی طرف وہ منسوخ کر دیتے ہیں. وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ہیں آخرت پر، ان کے لیے بہت برا ہے، بہت بری مثال ہے ان کی، اور اللہ کے لیے بہت ہی مثال اعلیٰ ہے. اللہ وَلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال کسی سے بھی نہیں دے سکتے. مثل العالیٰ ہے، اللہ کی مثال سب سے بلند ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے گناہ، ان کی حرکتیں، اگر چاہے جو لوگوں نے گناہ کیا رانگ ٹورڈز، ما ترک علیہ، نہیں چھوڑے زمین پر من دابہ، کوئی جاندار نہ بچے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تاخیر کے لیے ایک فکس ٹرم رکھا ہوا ہے. یؤخرکم، ایک مہلت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فکس ٹرم تک. جب وہ ٹرم آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، وہ جب آ جائے گا، پھر يَسْتَأْخِرُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک لمحہ دیر نہیں ہوگی، تاخیر ہوگی. لا يستقدمون، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وہ لمحہ اسی وقت ہو جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے بنا لیتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، مَا يَكْرَهُونَ، وہ جو ناپسند کرتے ہیں اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹی بات، یعنی آن ٹاپ جھوٹی بات. کیا کہ ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، ان کو تو یہاں پر بیٹے ملیں گے، ان کو تو آخرت میں بھی اچھا ملے گا. لا جرم، نہیں کوئی شک، بے شک ان کے لیے آگ ہے، اور اس میں سب سے آگے یعنی کہ پہنچائے جانے والے ہوں گے. کوئی کمی نہیں ہوگی ان میں، یعنی آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا ہر بستی میں آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت بنا دیا تھا نا ان کے اعمال شیطان نے خوبصورت. شیطان سے بچنا ہے ہمیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہا ہے نا. طاغوت کیا ہے؟ شیطان ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جائے. تو شیطان تو ہے ہی طاغوت، اور طاغوت سے بچنے کو کہا ہے. تو وہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور وہی ان کا دوست ہے. تو جس نے جو شیطان کی بات سنے گا، ہم نے اسے پچھلے پڑھا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تو تمہیں سے بلایا تھا، میں تو تمہیں ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، میں تو صرف بلایا تھا، تم نے فوراً میری بات کا جواب دے دیا تھا. اب تم مجھے نہیں ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو وہ تو انہوں نے دوست بنا لیا تھا. اس وقت وہ ملامت کریں گے، اور شیطان اس وقت بھاگ جائے گا، کہے گا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب نہ تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. تو وہ ان کا دوست ہے. اليوم ولہم عذاب علیم، تو ان کے لیے آج کے دن دردناک عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا جو آپ کی طرف کتاب یہ بیان کرتی ہے اس میں وہ جو چیز جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو باتوں پہ اختلاف کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کلیئر ہے، یعنی واضح ہے. حق پوری حق کے ساتھ بتایا، دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اپنی پوری وحدانیت بتائی، اپنا پوری معرفت دی ہے، دلیل کے ساتھ بتایا ہے. اور پھر ساتھ میں جس نے دلیل لیا، جس نے سمجھا، اس کے لیے کیا بن گئی یہ کتاب؟ ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون. جو ایمان لے کر آیا تو اس کے لیے ہدایت بھی بن گیا، کتاب بن گئی اور رحمت بن گئی. تو قرآن ایک رحمت ہے، قرآن ایک رحمت ہے، برکت ہے. اس سے جڑ کے رہنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا لکھا ہے، سب ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے ہم نے. اللہ انزل من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے نازل کیا پانی، اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے موت کے بعد. اس میں البتہ نشانی ہے جو سنیں گے،
جو سننے والے ہیں، یعنی بارش کی آواز سنو، وہ بھی آپ کو سننے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، دیکھنا تو ہے اور سن کے بھی، اور پھر تمہارے لیے بے شک تمہارے لیے مویشی جانور بھی تمہارے لیے جو ہے ایک سبق ہے. اب وہ کیا ہے سبق؟ نسقیکم مما فی بطونہ، تو تم پلائے جاتے ہو جو اس کے پیٹوں میں ہے. اب وہ کیا ہے پیٹوں میں؟ بین الفرس و دم، یعنی کہ فرس جو ہے وہ گوبر جو ہے جو ان کا ویسٹ پروڈکٹ ہے، اور دم جو خون ہے. لبنن خالصن، اب لبنن خالصن بیچ میں سے آ رہا ہے. گائے جو چارہ کھاتی ہے اس کے معدے میں جا رہا ہے، اس کے معدے میں ایک جگہ ویسٹ پروڈکٹ بن رہا ہے، ایک جگہ بلڈ بن رہا ہے، اور ایک جگہ ملک نکل رہا ہے بیچ میں سے. لبنن خالصن، اور کیسا ہے لبنن خالصن؟ خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. یہ نشانی غور کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی، اور بیچ میں سے ایک دم سفید شفاف ملک آ رہا ہے. اور پھر پھلوں میں سے جو ہے کھجور ہیں، انگور ہیں، تم بنا لیتے ہو اس کو سکر، تم بنا لیتے ہو اس کو نشہ کا ذریعہ، اور وہ تو رزق حسنہ ہے. یعنی کہ کھجور اور وہ انگور جو ہے یہ آپ کے لیے رزق حسنہ ہے. یعنی یہ آپ کے ذہن کو اچھا کرے. کھجور کھاؤ تو دماغ تیز ہو. بچوں کو کھلایا جائے، نبیذ بنا کے دیا جائے اور اس کو کھلایا جائے. نبیذ ایک ڈرنک ہے، وہ بنا کے دیا جائے بچوں کو، اس کو رات میں اس کو بھگو دیا جائے، وہ پانی پلا دیا جائے. دیٹ از سو گڈ فار انرجیٹک ڈرنک، اینڈ آن ٹاپ دماغ کو تیز کرے. اور انگور بھی کہا ہے. تو وہ لوگ کیا بنا رہے ہیں اس کو؟ یعنی کہ بجائے کہ شکر ادا کریں کہ نعمت کو، ناشکری اور گندی چیز بنا رہے ہیں اس سے، جس سے آپ کی عقل زائل ہو جائے، عقل خراب ہو جائے. یہ کیا ہے؟ نشانی ہے اس کے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو اور جو نعمت سے اللہ کا حق ادا کرے، شکر ادا کرے، اس سے اللہ کی ناراضگی کی بات کر رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو نشے والی چیز سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وحی کر رہے ہیں کس کو؟ ایک شہد کی مکھی کے بارے میں ہے. اس کو وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اشارہ دیا ہے، اس کو بتایا ہے. جو شہد بن رہا ہے یہ اللہ کی بتائے پورے سٹیپس ہیں جو وہ فالو کر رہی ہے، اور وہ پورے لوگوں کے لیے اتنی زبردست فائدہ مند چیز لے کر آ رہی ہے. اور یہ ایک مومن کو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک مومن بھی کیا ہے اگر آپ شہد کی مکھی کو غور کریں اور اس جیسے بن جائیں، اس جیسے بن جائے تو آپ فائدہ مند ہوں گے لوگوں کے لیے. رب نے تمہارا وحی کیا شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے جبال میں، پہاڑوں میں گھر بنائے، درختوں میں گھر بنائے، اور کچھ یابشون جو چڑھائی جا رہی ہیں بیلیں اس میں گھر بنائے. گھر بنانے کا پہلے بتا دیا. سب سے پہلی چیز کیا بنتی ہے؟ انسان جب کچھ فیملی کا ارادہ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تم کھاؤ ہر پھل. اللہ کے بتائے ہوئے پھولوں سے وہ لے رہی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ رس کہاں سے لے رہی ہے؟ اللہ کے. تو یہ کتنی پیور چیز ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے چل رہی ہے وہ، اور ہر پھل میں سے کھاتی ہے، پھر چلتی رہے راستوں میں رب کے سیدھے، یعنی کہ اسٹریٹ. جو کام کرنا ہے بس وہ کرنا ہے، فوکس. مکھی کو یعنی شہد کی مکھی کو فوکس بنا دیا ہے. اور ہم یعنی کہ شہد کی مکھی نظر آتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں اس کے کاٹنے سے، تو کاٹ لے گی کیا ہوگا. تو اب اس کو کبھی مار بھی دیتے. شہد کی مکھی کو مارنا منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو مار بھی دیتے ہیں. تو شہد کی مکھی کا جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ کبھی کبھار آپ کو کچھ کاٹ بھی لے، یعنی کبھی کبھار آپ کو وہ سخت بات بھی ہو جاتی ہے اس سے. من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، چلتی جا ذللا، سیدھا آسان ہموار راستہ. یخرجو، پھر نکالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیٹوں سے. شربت مختلف ہے الوان، اس کے رنگ، الوان کہتے ہیں رنگ کو، مختلف ہیں، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. کتنی بہترین چیز اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے. نعمت، ایک نعمت ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. اب مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک مومن ہے وہ علم لے رہا ہے، جگہ جگہ سے جا کے علم لے رہا ہے، پالش گروم کر رہا ہے اپنے آپ کو. وہ اتنا اس نے علم لے لیا، ہر طرف سے علم لیا اس نے. ادھر سے سنا قرآن کا تفسیر سنی، ادھر سے سنا حدیثیں سنی، اور پھر وہ لوگوں کو فائدہ دے، اس کی بات اچھی ہو، جو پہنچانے والی ہو، وہ فائدہ دے رہے، تو اس سے کوئی غلط بات نہیں ہوگی. تو یہ علم دے رہا ہے لوگوں کو نفع والا. تو اسی طرح سے شہد کی مکھی کے وہ
اللہ جب وہ اس راستے پہ چلنا لگتا ہے مومن تو پھر اللہ سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں اور ڈورس اوپن ہوتے چلے جاتے ہیں کہ علم کا، کہ کہاں کہاں سے علم لینا ہے، کیسے کیسے علم لینا ہے. کیوں ہوا یہ ارادے سے ہوا ہے، کیوں ہوا یہ دعا سے ہوا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح سے شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے کہ فوکس ہونا ہے، بہت زیادہ فوکس ہو کے اپنے دین کے لیے اور دنیا کے لیے اور دنیا کو فائدہ دینے کے لیے دین کی طرف بلانے کے لیے ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کسی کو موت دیں گے، تم میں سے یعنی کچھ مر گئے پہلے، کچھ الی ارذل العمر تک گئے ہیں، حقیر عمر کے یعنی لوٹائے جانے والی عمر، لکی لا یعلم بعد علم شیئا. کیا ہو گیا؟ ایسے جیسے علم آنے کے بعد کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم. جو آج بہت علم والے بنے ہوئے ہیں کل کو یہ ایسے ہو جائیں گے جس سے کوئی علم نہیں تھا. اللہم انی اعوذ بک من الرد الی العمر، یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہم انی اعوذ بک من کسل سوء الکبر، جو ہم صبح شام کی اذکار میں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض بالرزق. اب ایک ایگزامپل سے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر، رزق کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اللہ تعالیٰ. پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، برات دی رزق میں اپنا رزق کو لوٹانے والے نہیں ہیں، علی ما ملکت ایمانہم، جو جن کے وہ مالک ہیں اپنے غلاموں کے. یعنی ایک فیکٹری والا ہے، ارن کر رہا ہے، کیا وہ اپنے سارے غلاموں کو اس طرح سے بانٹ دے گا کہ وہ اس کے برابر ہو جائے، فی سوا کہ اس کے برابر آ کے بیٹھ جائے؟ تو یہ اس ایگزامپل سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اللہ کہ وہ جو آپ کو رزق دے رہا ہے، وہ سارا کچھ دے رہا ہے، تو کیا ہم وہی رزق ہم یہ سمجھیں کہ کسی اور کے اس میں اس سے حصہ بنا دے، کسی اور نے دیا ہے تو کیا وہ برابر ہے؟ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس بات کو کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں نعمتوں میں دوسرے یعنی اللہ کی نعمتوں میں کسی دوسرے کو شریک مت کرو کہ وہ اللہ کے برابر. خود تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے تم اس میں کسی اور کو نہیں دے رہے ہو اتنا کہ وہ تمہارے برابر آ جائے، تو پھر اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ، یعنی کہ اللہ کس میں تم کیسے شریک کر رہے ہو کہ وہ کسی کو اللہ کے برابر کر دو کہ اس نے دیا ہے مجھے یہ رزق، اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ رزق، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے. سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا بھلا تم نعمت اللہ کی نعمت کے اس میں تم انکار کر رہے ہو؟ یعنی کہ تم انکار کر رہے ہو نا یہ اللہ کی نعمت سے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور آپ کسی اور کو اس کے حصے دار بنا رہے ہیں، یعنی کہ کسی اور نے رزق دیا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تمہارے اپنے اندر سے تمہیں ازواج دیے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جانور سے کوئی ازواج دیا ہے، تمہارے اندر سے دیے ہیں، تمہارے لیے ازواج بنائے، بنین بنایا، پوتے بنائے، حفدہ تمہارے لیے پوتے بنائے. اسپیشل نعمت کا ذکر ہے. اور تمہارے لیے رزق بھی دیا پاکیزہ. کیا تم جو ہے فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، بار بار اللہ تعالیٰ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو اس باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت پر تم انکار کر رہے ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو مالک ہی نہیں کسی رزق کا، آسمان اور زمین کے جو مالک نہیں ہے، رزق کا مالک نہیں ہے، کسی چیز کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے کوئی مثالیں، بے شک وہ جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ کے لیے اگزامپل مت بتاؤ کہ اللہ کو کسی کے ساتھ مت ملاؤ، تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ، اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ایک مثال، ایک غلام ہے مملوکن، جس کے پاس بہت کچھ ہے، لا یقدر، مملوکن بے اختیار، جس کے پاس کچھ نہیں، لا یقدر، اس کے قدرت نہیں ہے کسی بھی چیز کی. عمر رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک جو ہے جس کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے وہ ہر کچھ خرچ کر رہا ہے، چھپا ظاہر سب دے رہا ہے، دے ہی چلا جا رہا. اور ایک جو بے اختیار ہے، مملوکن لا یقدر علی شیء، وہ کسی طرح کا قادر نہیں کسی چیز پہ. هل یستوون، کیا وہ برابر ہے؟ کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو چھپے ظاہر آپ کو ہر طرح سے دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو ایک بت کھڑا ہے جو اختیار ہی نہیں ہے اس کو کچھ دینے کا، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بل اکثر علم ہی نہیں رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بتا رہے ہیں، مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. قرآن کے مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. رجلین، دو مرد ہیں، احدہما ابکم، ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کچھ اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. وہ کل علی مولا، مولا پر اپنے یعنی مالک پر بوجھ ہے وہ.
جب بھی کہیں اس کو بھیجا جاتا ہے کوئی خیر نہیں لے کر آتا ہے, کیونکہ وہ نہ سن رہا ہے نہ کچھ, اس کو کہا کچھ جاتا ہے کہ لے کے کچھ لے کر آ رہا ہے, وہ اندھا ہے بہرا ہے, یعنی کچھ سن ہی نہیں رہا ہے وہ. حل یستوی ہوا من یامر بالعدل, کیا وہ برابر ہے جو حکم دے رہا ہے عدل کا, جو اچھی بات بتا رہا ہے, جو اچھے خیر پہنچا رہا ہے, خیر کی بات کے لیے بلا رہا ہے, اور وہ سیدھے راستے پر ہے, جو سیدھے راستے پر ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہی حق اور باطل, یہی بدھ اور جو اللہ, یہ جو لوگ جو بدھ کو کرتے ہیں وہ کچھ خیر ہی نہیں ہے, اس میں کوئی خیر ہی نہیں لے کر آ رہے ہیں, نہ سن رہے ہیں نہ کچھ سمجھ رہے ہیں. اور اللہ جو آپ کو پوری عدل, آپ کے بیلنس لائف دے دی, آپ کو عدل دے دیا, آپ کو ہر چیز میں دے دی, خیر دے دی, اور وہ آپ کو سیدھے راستے پہ بھی ہے, وہ سیدھے راستے پہ بھی بلا رہا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمپیریزن ان کافروں سے یا اللہ اور ان کے بت ہیں, اور اللہ ہی کے لیے ہے سارا کچھ غیب آسمان اور زمین پہ. وما امر الساعہ الا کلمح البصر, اس کا حکم ایسا ہے کلم پلک جھپکنا, آپ کی پلک جھپکی ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہے. وہ اقرب, اس سے زیادہ قریب ہے, یعنی نہ صرف پلک جھپکنا کچھ اور زیادہ قریب, اس کا حکم ایسا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہاری امہات کے پیٹوں سے تمہیں نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اور تمہارے لیے سمعا بنایا, بصرا بنایا, افئدہ دل بنایا, تاکہ تم شکر ادا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ تینوں چیزوں کا پوچھا جائے گا. یہ تین چیزیں پیدا ہوا انسان, اور اس کی تینوں چیزیں مکمل پرفیکٹ, آنکھ بھی, کان بھی, اور فدا عقل بھی. الم یرو طیرم مسخرات, تم دیکھو آسمان پہ جو آسمان کی فضا پہ جو پرندے ہیں مسخر کیے گئے ہیں, نہیں تھامے ان کو اللہ تعالیٰ صرف تھامے میں. اکثر پرندوں کو دیکھ لو کہ کون پکڑا ہوا ہے ان کو, اس نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لائے گی. واللہ جعل لکم من بیوتکم, اب تمہارے گھروں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جو گھر بھی ایک نعمت ہے, تمہاری سکن کا ذریعہ ہے, تمہارے سکون کا ذریعہ ہے. تم جو اب یعنی سفر میں تم کیا کرتے ہو, اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ تم ان کی انعام کی جانوروں کی جو کھالیں ہوتی تھی اس سے ٹینٹ بنتے ہیں, تو اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہو, ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ گھر بھاری گھر اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے ہیں نا اپنا, تو آپ کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہیں ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کو کھالوں کے جو ٹینٹ آپ نے بنایا وہ اس کو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یا مزاحکم, تم اپنے سفر کے دوران, اپنی اقامت کے دوران, یعنی کہ ٹھہرنے, کہیں پہ ٹھہرنا ہے, کہیں پہ آپ نے ریزیڈنس کرنا ہے, تو وہاں پہ لے جا کے آپ نے رکھا. آج تو لوگ فن تماشے کے لیے کرتے ہیں, یہ لے کے جاتے ہیں اور ایک جگہ پورا ٹینٹ لگایا اور اس میں پورا بیٹھے ہیں اور فن کر رہے ہیں. لیکن اس دور میں یہ پوری ضرورت ہوتی تھی یہ, اور ان کی جو اون ہے اس میں سے اباریہ اور ریشم ہے اور شعاریہ, اس کے ان کے بال, یہ سارے ایک ایک چیز سے جو ہے فائدے مند ہے جانوروں کے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فائدے کی چیزیں ایک وقت تک. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم الجبال, تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سائے بنائے, تمہارے لیے پہاڑ بنائے, چھپنے کی جگہ ہے, یعنی کہ جنگ میں بھی چھپنے کی جگہ ہوتی تھی یہ پہاڑ, اور تمہارے لیے کرتے بنائے, یعنی کہ لباس اتارا تمہارے لیے, اور تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے یہ کرتے, اور تمہارے بچاتے ہیں باس, یعنی کہ یہ کرتے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا سکھایا تھا نا, کہ جنگوں میں کیسے لوہے کے وہ پورا بناتے تھے, تو یہ جنگ میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں. اسی طرح سے یتم نعمتہ, نعمتیں مکمل کر دی تمہارے اوپر تاکہ تم تسلمون ہو جاؤ. اب کیا کہہ رہے ہیں, سبمٹ یور ول, اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دو, جھک جاؤ اللہ کے آگے. کہیں طولو, اگر تم پھر مڑ گئے تو ہمارے کام ہے بلاغ المبین, پہنچا دینا. پہچانتے ہیں نعمت کو پھر اس کو انکار کرتے ہیں, اکثر کافر ہیں, اکثر ناشکر ہیں, اکثر کافر ہیں. اور جس دن وہ اٹھائے گا ہر امت سے گواہ کو, پھر لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون, پھر کوئی ان کو اس وقت اجازت نہیں جائے گی. سارے گواہ, یعنی ان کے ہاتھ پیر, ان کے لوگ سارے گواہی دے دیں گے, نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی, کوئی اجازت, کوئی جنہوں نے کفر کیا تھا, اور نہ ہی توبہ قبول کیا جائے گا, بولنے کی بھی نہ اجازت, نہ ان کی توبہ قبول کیا جائے گا. اور تم دیکھو کہ ظالموں کو عذاب میں کوئی ان پر کمی نہیں کی جائے گی, نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. جب وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا, اپنے شرکاؤں کو دیکھیں گے, وہ کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا, کہیں گے ان کو پھر الزامات دینا شروع کر دیں گے, یہ ہمارے شریک تھے جو ہمیں پکارتے تھے تیرے سوا, جو ہمیں کہتے تھے یعنی کہ ہم تیرے سوا ان کی طرف جائیں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, پھر وہ ان کی طرف بات ڈالیں گے کہ نہیں یہ جھوٹے, یعنی ایک دوسرے پہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے بلیم, کہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا, وہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کرتے تھے,
ہم نہیں تھے. وہ ان سے کہیں گے یہ تو جھوٹے. وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن صلح, اس دن اللہ کی طرف سپرد کر دیں گے اپنے آپ کو, لیکن اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. وہ سب وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اب جو بھی وہ گڑے ہوئے تھے سب کچھ گم ہو جائے گا. الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے کفر کیا تھا اور اللہ کے راستے سے بھی روکا تھا, ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہوگا, عذاب کے اوپر عذاب ہوگا جو وہ فساد کرتے تھے. جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ, ان کے اوپر ان کے نفسوں کو بھی گواہ بنائیں گے اور آپ کو بھی لے کر آئیں گے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا کے لے کر آئیں گے ان لوگوں پر. اور بتائے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو نازل کر دیا تھا ان کے اوپر کتاب, کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز, ہدایت, رحمت, خوشخبری تھی مسلمین کے لیے. جو سپرد ول کرنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے تو خوشخبری تھی, ہدایت تھی, رحمت تھی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس میں 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. ایک اللہ کی وصیت ہوتی ہے, یا یہ الذین آمنوا کر کے کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتبہ, لکھ دیا گیا. اب یہاں پر حکم ہے, یہ بھی ایک یعنی حکم آ گیا, نتھنگ, کچھ اور نہیں کر سکتے. کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عدل کا. انصاف ہر چیز پر بھاری ہے. آج جو نا انصافی ہوئی ہے, جو سپریم کورٹ تک جو وہاں سے نا انصافی کی بات ہوئی, استغفر اللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلے گئے. یہ دنیا کے لیے ساری چیزیں ہیں اور اللہ کو بھول گئے. یعنی کہ اوپر کوئی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عدل کا حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور احسان کا حکم دے رہے ہیں. کس کے لیے؟ احسان میں آپ کی عبادت میں بھی احسان ہے, معاملات میں بھی احسان ہے. ایتاء ذی القربی, اور دینے والے قربا کو, یعنی کہ صلہ رحمی کرنے والے. یہ 3, یعنی کہ صلہ رحمی کریں, احسان کریں, صلہ رحمی کریں. یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی محسن بنیں گے تو متقین بنیں گے تو محسن بن جائیں گے, محسن بن جائیں گے تو جنت ملے گی. عدل والے بھی محسن ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں. متقین وہ عدل کرتے ہیں, جن کے اندر تقوی ہوگا وہ عدل کریں گے, احسان وہ کریں گے. محسن کون ہوں گے؟ جو احسان کریں گے, جو اللہ کی عبادت اور معاملات میں. اور صلہ رحمی از مسٹ, صلہ رحمی از مسٹ. صلہ رحمی یعنی کہ کنشپ ٹائز جو اس کے جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. کسی کا ہم توڑ نہیں سکتے, کسی کا ہم توڑ نہیں سکتے. نہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ریلیشنز کسی سے توڑ سکتے ہیں, نہ ہم اپنے ریلیشنز توڑ سکتے ہیں, نہ کسی دوست, کسی احباب, کسی کے لیے بھی نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ینہا, اور تمہیں روک رہا ہے فحشاء سے, بے حیائی, اور برائی سے, اور سرکشی سے. یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں آپ کو اللہ سے دور لے جائیں گی. فحشاء اوپن سن, ہر وہ سن جو اوپن سن ہے وہ آپ کو اللہ سے دور لے جائے گی, کیونکہ اس میں آپ لاسٹ ہو جائیں گے. وہ آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہیں. غیبت اوپن سن ہے, آپ کو بہت خوبصورت لگی. آپ کا زینت پہننا اوڑھنا, آپ کی اپنی ایسی فحشائی والی باتیں, فحشائی والے کام سب بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور پھر برائی, یہ اس سے روک رہے ہیں, ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. سرکشی سے روک رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سرکشی کس میں؟ اللہ کی معاملات میں, اللہ کی عبادات میں نہ ماننا, یہ سرکشی. معاملات میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ سرکشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یعظکم لعلکم تذکرون, یہ نصیحت ہے ہمارے لیے, بہت بڑی نصیحت ہے. یہ بہت بڑی نصیحت ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور پورا کرو اللہ کا عہد. اور جب تم اس سے عہد کرو, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, نہ توڑو قسموں کو, قسمیں نہیں توڑو. یہ بھی اسی کا حصہ ہے عمل, قسمیں نہیں توڑنا ہے. بعد اس کے بعد کہ اس کو مضبوطی کے بعد, اس میں ہر طرح کے کانٹریکٹ آ جاتا ہے, شادی کا, جاب کا, ایک بزنس کا, ایک دوسرے سے جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے سب. اور اس نے تم نے اللہ کو اس پر کفیل بنایا ہے, نگران بنا لیا. جعلتم اللہ علیکم, اللہ کو تم نے بنا لیا اس پہ نگران. ان اللہ یعلم ما تفعلون, تو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ, ایگزامپل سے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس عورت کی طرح نہیں ہو جاؤ جس نے جو ہے توڑ ڈالا اپنا سوت, جو بن رہی ہے, پورا دن لگا کہ اس نے پورا ایک بن لیا, اور پھر اس کو کچھ غصہ آ گیا یا اس کو پسند نہیں آیا, یا بس اپنے جنون میں اس نے اس کو بعد قوت انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم ایسا نہیں کرو, یعنی کہ تم ٹرسٹ کو بلڈ کر کے ایک اس پہ لے کر آئے ہو ٹرسٹ, اور اچانک آپ نے وعدہ توڑا, ٹرسٹ ختم. جو پوری زندگی بنایا تھا وہ ختم ہو گیا,
پوری زندگی کو اپنے عہد لیا تھا، پوری زندگی کا وہ ختم ہو گیا. تو قسموں کو دغا بازی کا ذریعہ نہیں بناؤ کہ اتنے عرصے سے ٹرسٹ کو بلڈ کیا تھا اور قسم توڑنے سے سب ختم ہو گیا. تتخذون ایمانکم دخلا، تم ایکسکیوز بنا لیتے ہو اس کو. کس لیے؟ بینکم ان تکون امۃ یا اربع من امۃ، کہ اس لیے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے غالب آ جائے. قسمیں کیوں کھائے جاتی ہیں؟ کہ اپنی اسٹرینتھ پر دکھانے کے لیے، اپنی قوت دکھانے کے لیے کہ تم غالب آ جاؤ. ان تکون امۃ، ایک امت جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ بڑھ جائے دوسری امت پر، غالب آ جائے دوسری گروہ پر. انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا اس کے ساتھ. اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک امت، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لیکن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ کیا بات تھی کہ تم نہیں آئے ہدایت پر، جو تم عمل کر رہے ہو ساری بات کے سوال کیا جائے گا ضرور بضرور کہ کیا چیز نے تم کو اللہ کے راستے سے روکے ہوئے رکھا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا، یہ تو شیطان کا جملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہدایت، شیطان کا جملہ ہو گیا. ہماری ایفرٹ کیا تھی، ہم کیا کرتے رہے، تم کیا عمل، تم نے اپنا پورا ٹائم کہاں گزار دیا؟ سو کے گزار دیا، بچوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیا، بچوں کو فلاں کلاسز میں لے کے جا رہے ہیں، فلاں کلاسز میں لے کے جا رہے ہیں، ساری زندگی یہی کرتے رہے. کھانے بنا رہے. قرآن کے لیے کیا ٹائم نکالا؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے، اس کو میسج پہنچانے کے لیے کچھ کوششیں کی گئی تھی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو ایکسکیوز، یعنی جھوٹی قسمیں نہیں بناؤ آپس میں. کیا ہوگا اس سے؟ ایمان والوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لا کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں وہ کیا ایکچولی کر رہے ہیں؟ فَتَزِلُّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم ڈگمگا جائے گا ان کا جو جم جانے کے بعد. کس کے؟ یعنی آپ ایک رول ماڈل ہو مسلمان، آپ نے اگر اپنا ٹرسٹ کھو دیا، آپ نے اپنی قسمیں توڑی، تو کیا کہیں گے یہ لوگ کہ یہ مسلمان ہے، یہ جو اس نے وعدہ توڑ دیا ہے، یہ جو اپنے وعدے کا پاس ہی نہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بڑا عدل والا ہے ان کا دین، تو یہ ان کا پیر پھسل جائے گا. جو ابھی دین میں آئے ہیں ان کا پیر پھسل جائے گا. وہ کہیں گے نہیں، یہ تو دین ایسے ہی ہے، یہ تو دھوکے والا ہے، یہ تو دھوکے والی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اس کے دین پہ نہیں جائیں گے. تو اس طرح سے وہ تم بن جاؤ گے ریزن. تو نہ تم بناؤ اپنے قسموں کو ایکسکیوز، ڈھال نہ بناؤ کہ وہ جو ہے بہانہ نہ بناؤ کہ آپس میں جو ہے وہ جس کا قدم جم رہا تھا دین پر آنے کے لیے وہ پھسل گیا. فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، تو تم نے اس کو راستے سے روک دیا، تو تم چکھو وہ جو برائی جو تم نے روکا اس کو. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. تو اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن گیا وہ. کیسے؟ کیونکہ اس نے غلط کام کیا. تو ہر غلط کام کسی کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ آئے ہیں اس کو دین میں لانے کے لیے، تو خود بھی تو رول ماڈل بن جاؤ، خود بھی تو ویسے بن جاؤ کہ وہ دیکھے کہ ہاں یہ جھوٹ بات نہیں کہتا ہے، یہ سچ بات کہتا ہے، یہ نماز اس کا اچھی ہے، یہ پورا اپیرنس اس کا دیندار ہے. تو کسی اور کو ہم کیسے لے کر آئیں گے جب ہم خود نہیں ہیں؟ کسی اور کے لیے ہم کیا راستہ بنائیں گے؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اللہ کے راستے سے روکے گا اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، عہد کے اوپر پورے وقت اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ اپنے عہد کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. انما عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ما عندکم، جو اللہ کے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہونے والا ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باق ہے. وباقیات الصالحات، اللہ کے پاس جو ہے آپ کی نیک جو عمل ہوگا وہی رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ہم ضرور بضرور جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا تھا، ان کا اجر بہترین جو وہ عمل کرتے تھے. جو عمل کرے گا، جو مرد اور عورت، لیکن وہ مومن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کو زندگی دیں گے، ضرور بضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. پاکیزہ زندگی کس کو ملے گی؟ جو صالح ہے، جو نیک عمل کر رہا ہے، اس کو پیور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے لیے بھی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. اور البتہ ہم اس کو ضرور بضرور جزا دیں گے، اجر ان کا احسن، بہت اچھا جو وہ عمل کر رہے تھے.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اب یہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن سے باتیں ہو رہی، قرآن کو پڑھنے کے مینرز بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب تم قرآن کو پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ آپ کے پاس شیطان کو اٹھ کر آ جائے گا اور آپ کو روکے گا اس راستے سے. تو اسٹارٹ آف دا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مسٹ ہے whenever you start قرآن. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، اور شیطان کے لیے کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا زور کس پر ہے؟ وہ لوگ جو اس کو دوستی کرتے ہیں، یتولونہ، اس سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ساتھ اللہ کے شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةٍ مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اور وہ لوگ یہ کلیم بھی کرتے تھے کہ چینج ہو کر آیتیں کیوں آ رہی ہیں، اچانک سے یہ حکم آتا ہے، اچانک سے وہ حکم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بدل دیتے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے، اور تم وہ جو کہتے کہ یہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ یعنی اس بات کو بھی وہ بنا کر کہتے ہیں یہ تو گھڑ کر لے کر آ رہے، کبھی کچھ بات آ رہی کبھی کچھ بات آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ تو اتارا ہے روح القدس کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ پکا کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، پکا کر دیں. ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے یہ قرآن. قرآن کیا کر رہا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کر رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت مل رہی ہے، ہم اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ہمیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایمان کی مضبوطی آ رہی ہے یہ، اور پھر ہدایت بھی آ جائے گی. تو خوشخبری بھی ہے مسلمین کے لیے. جو بھی مسلمان ہوا، سبمٹ ول کیا، اس کو قرآن کی طرف آنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں بے شک یہ جو کہتے ہیں انما یعلمہ البشر، اس کو تو ایک آدمی سکھا رہا ہے، اس کو تو ایک آدمی سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے. یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ رومی آتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں جلدی جلدی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لسان الذی، یہ جو زبان، وہ جو شخص جو سکھا رہا ہے، اگر تو وہ جو غلط اشارے کر رہا ہے، جو سکھا رہا ہے الیہ اس کی طرف، تو وہ اجمی ہے، یعنی کہ غیر عرب ہے وہ، اور یہ زبان تو عربی ہے. تو یہ کیسے کس طرح سے کانٹرڈکٹ ہوگا کہ ایک نان عرب جو ہے وہ آ کے عربی زبان سکھا رہا ہے؟ کیا جو کھلی بہت واضح زبان ہے یہ، تو وہ کیسے کر سکتا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو نہیں اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیں گے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. بے شک یہ جو لوگ گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیات پر، اور وہ جھوٹے ہیں، اللہ کے اوپر بھی جھوٹ کرتے ہیں، تو وہ جھوٹے لوگ ہی جھوٹ کریں گے نا. جو جتنا جھوٹا ہوگا وہ اتنی جھوٹ منہ سے بات نکلے گی. ومن کفر باللہ بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے بعد، ایمان لانے کے بعد. ایک بات ہے یہاں پر کہ کفر کیا یعنی کہ کفر کا کلمہ کہہ دیا. یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے یہ بات، کہ جس نے کفر کی کوئی بات کر دی، یعنی کہ میں نہیں مسلمان نہیں ہوں. تو کیا ہوا تھا؟ ان کو قتل کیا جاتا، انہوں نے کہا تھا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. تو کہا تھا الا من اکرہ قلبہ، اگر اس نے ایمان لانے کے بعد کفر کی کوئی بات کہی ہے لیکن اس کا دل جو ہے اس سے انکار کر رہا ہے کہ وہ کفر نہیں کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے. الا من اکرہ، جو مجبور کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر. قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، لیکن وہ مجبور کر دیا گیا. جان بچانے کے لیے الاؤڈ ہے کہ جو اگر کوئی مشکل میں گر جائے اور اپنی جان پر بنی ہو تو وہ کلمہ یعنی کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی اپنی جان بچا. جان کا اللہ تعالیٰ نے زیادہ حق دیا ہے، لیکن ایمان ہے اندر. لیکن وہ جس کا شرح الکفر، جس کا کھل گیا ہے کفر، اس کا صدر، اس کا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھل گیا ہے، وہ تو اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے. یعنی کہ وہ تو سینے میں اس کے کفر ہی کفر ہے، تو اس کے لیے اللہ کا یعنی ایک ایکسکیوز دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو جس کے دل میں اللہ ہے، مطمئن ہے ایمان پر، لیکن اس کے زبان سے اس نے کفر کہہ دیا. اور وہ جس کا سینہ ہی کھل گیا کفر کے لیے، تو وہ غضب اس کے اوپر اللہ کا، اور اس کے لیے جو ہے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم، یہ کیوں ہوا، اس کا سینہ کیوں کھلا کفر کے اوپر؟ کیونکہ اس نے استحب الحیات الدنیا، ترجیح دے دی، محبت رکھی دنیا کی زندگی کو، حب ہے اس کو، محبت ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر. یعنی آخرت اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ صرف دنیا کا سوچ رہا ہے، ترجیح دے رہا ہے. ہر بات میں دنیا، ہر بات میں دنیا، آنکھ کھلی تو دنیا، سوچ ہے تو دنیا، صبح اٹھے تو دنیا، شام ہوئی تو دنیا، رات ہوئی تو دنیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نئی ہدایت دیتا ہے قوم کافروں کو. یہ لوگ ان کے لیے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تابع اللہ،
تباہ کر دیا, سیل کر دیا ان کے دلوں کو, ان کی سماعت کو, ان کی آنکھوں کو. جب سیکھنے کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمع بصرا والفؤاد کہتے ہیں. اب یہاں پہ فؤاد سب سے پہلے ان کے دل سے سیل کر دیا. سماعت کان میں بھی بات نہیں جائے گی, آنکھ سے وہ نظر بھی ان کو نہیں آئے گا, اور یہ غافل ہو جائیں گے, بالکل ہیٹ لیس ہو جائیں گے. لا جرما, نہیں کوئی شک, بے شک ان کی زندگی میں یہ نقصان اٹھانے والے. پھر بے شک رب تمہارا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ گر گئے تھے مشکلوں میں, ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جہاد بھی کیا. یہ جو ہے وہ جو صحابہ کرام نے جو تکلیف اٹھائی تھی, ہجرت کی تھی, جہاد بھی کیا تھا, اور جہاد اور ہجرت میں صبر کا بہت عمل دخل ہے, اور صبر کیا انہوں نے, بے شک اس کے بعد رب ان کا غفور الرحیم ہے. پھر اس کے بعد ثم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تو ہر جان جو ہے جس دن آئے گا اللہ تعالیٰ, یعنی کہ ہر شخص جو جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے بارے میں, ہر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے گا, بہانے دے گا, بتائے گا, تو ہر کوئی بتائے گا اپنے نفس, تو اس کو پورا کے پورا اس کا بدلہ, اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا اس کے عمل کا, تو اس کے عمل کو اس کو ظلم نہیں کیا جائے گا, پورا موقع دیا جائے گا وہ پہلے, اس کے بعد پھر ہر چیز سیل کر دی جائے گی, پھر زبانیں اور وہ ان کی گواہی دیں گی ساری چیزیں. پہلے ان کو موقع دے دیا جائے گا بولنے کا, بولو, تو وہ اس دوران الزام لگائیں گے, باتیں کرتے رہیں گے کہ اس نے بھٹکایا تھا, اس نے بھٹکایا تھا, یہ ہوا تھا, ایک دفعہ ہمیں بھیج دیں, ہم واپس جائیں گے. سب موقع دے دیا, اب اس کے بعد سیٹ, پھر آپ کی پھر یہ ساری چیزیں ان کے خلاف جو ہوں گے سب گواہی دینا شروع کر دیں گے. ظلم نہیں ہوگا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی, ٹھیک ہے, بہت امن میں ہے وہ بستی, مطمئن ہے, اور ہر طرح سے اس کو رزق آ رہا ہے, بے تحاشا رزق آ رہا ہے, رغدن با فراغت رزق آ رہا ہے ہر جگہ سے, من کلی مکان, ہر جگہ سے. یہ بستی, اللہ رحم کرے, ہمارا ملک بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے, کہ جو ہر طرح سے جب بنا تھا اور کتنا سکون, کتنی کچھ تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, ناشکری کی اللہ کے انعام کا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا لباس, خوف کا لباس, جو انہوں نے کیا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر. رولرز جو ہیں, یہ جو ظالم رولرز یا ناانصاف رولرز, یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم بہت زیادہ استغفار کریں اور اپنی بدعتوں سے نکلیں, اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں, ساری فحاشی سے نکلیں, فحاشی سے نکلیں, اوپن سن جو آپ کھلا کر رہے ہیں لوگ, یعنی شادیوں میں, اور اس میں لاسٹ ہیں, ان کی سوچ اٹھتی ہے کہ ہم دنیا, سوتے ہیں تو دنیا, کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے, آج ہم نے اس طرح سجانا, آج ہم نے یہ ناچ گانے کو تیاری کرنا, آج ہم نے اس طرح سے کرنا ہے, کوئی اللہ کا ذکر نہیں, کوئی اللہ کی بات نہیں. تو کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, آپ دیکھ لیں, اللہ رحم کرے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور رسول آئے تھے ان میں سے, جھٹلایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا, وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اب دو کام کرنا ہے تم نے, حلال طیب کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. حلال طیب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, جو اللہ کی نعمتیں ہیں, اگر تم صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کے شکر میں بار بار عبادت آ جاتی ہے, اور عبادت آپ کی اطاعت سے ہوتی ہے, اور اطاعت آپ کی قرآن سے ہوتی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ تعالیٰ آگے یہاں بتا رہے ہیں تاکہ صاحب حلال کھانا ہے اور کیا چیز نہیں کھانا ہے, تمہارے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی, بس اس سے بچ جاؤ, جو مردار ہے, جو خون ہے, خنزیر کا گوشت ہے, اور جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے, ایکسپٹ پمانے ترا, وہ جو مجبور کر دیا گیا, وہ رغبت سے نہیں کھانے والا ہو, عادت سے کھانے والا نہیں ہو, تو ٹھیک ہے. یعنی اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے رحیم اور کریم ہے. ایسے وقت میں جب آپ کی جان کھلا لیں گے تو آپ یہ چیز کھا سکتے ہو, لیکن رغبت سے نہیں کھائیں اور بہت زیادہ کر کے نہیں کھائیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ, نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں جھوٹ, کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, خود سے نہیں کچھ بناؤ. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اللہ کے اوپر جھوٹ بنا کر, یعنی کوئی بات مجھ سے نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھ لو ان اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں پتا ہو تو. خود سے کوئی بات نہیں کہو. بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ پہ جھوٹ, وہ فلاں نہیں پائیں گے. بتاؤ قلیل, تھوڑے دن کا فائدہ ہے, ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. اور وہ لوگ جن کو جو یہودی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عذاب دیا تھا, ان کے اوپر حرام کر دیا تھا.
جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما قصصنا علیک من قبل، جو بیان کیا تھا ہم نے اس سے پہلے آپ کو، جو بیان کر چکے، جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کیوں ان کے اوپر ناخن والے جانور ان کے تھے، انہوں نے حرام کر لیا تھا اپنے اوپر کچھ چیزیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی پرسنل ریزن کی وجہ سے اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، انہوں نے جو ہے اس کو زبردستی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے ان کو ظلم نہیں کیا تھا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک ثم پھر ان کا رب بے شک جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کوئی برا کام کر لیا، عمل السوء کر دیا، برا کام کر دیا جہالت سے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے وہ کام ہو جائیں گے، جہالت سے کر دیا کوئی ایسا کام، غیبت کر دی، کوئی ایسا کام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم تابوا من بعد وذلک اصلح، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے، بعد ذلک اصلح، اصلاح جس نے کر لیا، ان ربک بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو ایک لیڈر تھے، قانت مطیع، فرما بردار اللہ کے لیے، فوکس تھے، حنیفہ فوکس تھے، یکسو تھے اللہ کے لیے، وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے، شکر کرنے والے تھے اپنے انعام پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چن لیا، اس کو ہدایت دے دی سیدھے راستے پر، اور ان کو دے دیا دنیا میں بہت بھلائی، بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کیا آپ کی طرف کہ آپ بھی ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے، تو ہم جو فالو کر رہے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ملت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، انما جعل السبت، وہ لوگ جن پر ہفتے کا دن کر دیا، ان لوگوں کا ذکر ہے جن پہ ہفتے کا دن فرض کر دیا گیا تھا کہ عبادت کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ تم نے کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے، انہوں نے اس پہ اختلاف کیا، بے شک رب تمہارا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جو بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ایک بہت بہترین یہاں پہ یہ آیات آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے دعویٰ کا ایک جو ہے سیکھنے کی والی بات ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی کہ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت کھڑے ہیں اور وہ جو ہے وہ دعویٰ چل رہا ہے، ادھر گروپ میں چلے گیا اور جا کے دعویٰ کرے، حکمت کے لیے دعا کرنا ہے، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دیتی ہے اللہ تعالیٰ بہت خیر دے دی، اور موعظۃ الحسنہ، ایسی وعظ ایسی کرنا ہے جو بہترین وعظ، تیاری، علم کے ساتھ وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، تیاری سے وعظ ہوتی ہے، اور حسنہ، اور جھگڑو اس چیز کے ساتھ جو بہترین ہے، یعنی جھگڑو مینس کہ بحث اگر ہو رہی ہے تو آپ بحث بھی اس وقت کریں گے جو بہترین طریقے سے ہو، یعنی کہ آپ اس کو ریفرنس سے بتائیں، اس کو طریقے سے دلیل سے بتائیں گے، بے شک رب زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا، اور رب زیادہ جانتا ہے جو ہدایت دینے والا ہے، یعنی جو یہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو اس کی بات سے کوئی اس طرف آ جائے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ اپنا کام کرو تیاری سے، اپنا کام کرو حکمت سے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تم تو بدلہ لو، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کے طرح کر سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو جو تم ستائے گئے ہو، جو تم پر آئی ہے، لیکن ساتھ میں بہترین بات بتا دی، اگر تم صبر کر لو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بہتر ہے صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے، ہم نے ابھی تک یہی پڑھ رہے تھے، چلے آ رہے ہیں، صبر کیجئے اور نہیں تیرا صبر اللہ کے ساتھ ہے، اور غمزدہ نہیں ہونا ہے، نہ سینہ جو ہے تنگ ہونا ہے جو یہ چالے چل رہے ہیں، کیونکہ جب دعویٰ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کے لیے بات کہی کہ آپ اپنی بات کریں، حکمت سے کریں، اچھی نصیحت کریں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، اور جب آپ دعویٰ دے رہے ہیں، جب آپ نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے اوپر باتیں پڑیں گی، آپ کے اوپر، اور یعنی کہ کوئی گالی دے دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، کوئی غلط بات کر دے گا، تو آپ طریقے سے اس بات کو آپ اس طرح سے پلٹ کے کہہ سکتے ہو، لیکن صبر کر لو تو زیادہ اچھا ہے، کہ صبر اللہ کے ساتھ ہے، غم زدہ نہیں ہو، تمہارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے جو یہ چالے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے تو کام ہی ہے نا کہ غلط بات بول کر آپ کو مشتعل کر دینا، اور آپ کو اللہ کے راستے سے روک یہ بلانے والے راستے سے ہٹا دینا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ محسن ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ تقوی آئے گا تو محسن کا درجہ ہوگا، متقین ہی محسن بنتے، اور محسن مصلحین ہوتے ہیں، یعنی کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور
صالحین میں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جنت والوں میں سے ہو جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. ایک ہم یہ منتھ ہے استغفار کا، تو ہم تھوڑی ایک استغفار سیدنا الاستغفار پڑھتے ہیں جو ہم صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھیں گے، اور ساتھ میں ایک دو استغفار جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ رمضان میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کوئی 10 اشرا 20 اشرا کا نہیں ہے، ایوری ڈے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم سیدنا استغفار کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک دو استغفار اور ہم پڑھیں گے. اللہم انت ربی، یہ سیدنا استغفار ہے. اے اللہ، اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں سوائے آپ. خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا، اور میں. عبدک، آپ کے بندہ، آپ کی بندی. وانا عبدک، آپ کا بندہ، اور عبدک، آپ کی بندی. وانا علی عہدک، اور میں اوپر جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ وہ وعدہ ووعدک ما استطعت، جس کی مجھے استطاعت تھی، جس کی مجھے ایبلٹی تھی، اس کا جو بھی میں نے وعدہ کیا ہے میں اس پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اعوذ بک، اور اللہ میں آپ سے پناہ لیتی ہوں ساری برائی سے. من شر، وہ برائی جو میں نے کی، یا جو برائی جو مجھ سے ہو جائے، اس سے مجھے پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ میں وہ برائی نہ کروں. ابو لکا، ابو میں اعتراف کرتی ہوں، لکا آپ کے لیے، بنعمتی کا جو بھی آپ نے نعمت دی ہے. تو آپ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے، علیہ جو آپ نے میرے اوپر کی ہے. وہ ابو بذنبی، اور میں اعتراف کرتی ہوں سارے گناہوں کے. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے. انہو، بے شک آپ، لا یغفر الذنوب، آپ نہیں معاف کرتے ذنوب، کوئی نہیں معاف کر سکتا الا انت، ایکسپٹ آپ. انہو، بے شک یہ جو گناہ ہے، لا یغفر، نہیں کوئی معاف کر سکتا ہے سوائے آپ کے. تو یہ استغفار کو یاد کر لینا چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. ابو لک بنعمتک علی، ابو بذنبی، فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے صبح شام. آپ پڑھتے رہیں، آپ سمجھ کے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، آپ کو یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ یہ پڑھیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. سورہ ال عمران کی یہ لاسٹ پیراگراف کی کچھ دعا ہے یہ، کہ اللہ ربنا فاغفر لنا، ربنا ہمیں معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہم سے ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور مجھے موت دے ابرار کی حالت میں، نیکوکار، یعنی میں نیکی کرتے ہوئے مجھے موت ملے، نیکی کرتے ہوئے موت ملے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. پلس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہترین استغفار ہے، ڈپریشن کا نجات ہے. 3 اندھیروں سے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا، یہ بہت بہترین استغفار ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. اور ایک اور جس میں الحی القیوم کا ذکر ہے. تو الحی القیوم جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والے استغفار آپ پڑھیں بیٹھ کے کسی وقت، اور اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ استغفار آپ کے لیے رحمتیں، برکتیں سب لے کر آئے استغفار سے. تو استغفار از ویری امپورٹنٹ ہماری زندگی میں. اور ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور رو کے اللہ سے مانگنا ہے اس منتھ، اس رمضان میں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے، اور ہم سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے، اور ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرے. آمین. جی کچھ کون بتائے گا؟ نبیلہ کہاں ہے؟